صاحب ایک سوال ہے، ایک بحث ہے بلکہ وہ یہ کہ گزشتہ سال اگست کے مہینے میں نریندر مودی کی جانب سے جو 370 کو ایبروگیٹ کیا خود اپنے آئین کو بھارت کے، انہوں نے گو کہ یہ ان کا الیکشن سے پہلے وعدہ بھی تھا، چناؤ مدعا بھی تھا ان کا کہ وہ کشمیر کی جو ایک خصوصی حیثیت ہے بھارتی آئین میں اس کو تبدیل کر دیں گے. انہوں نے اس کے اوپر قدم اٹھایا اور اس کے بعد ایبروگیٹ کیا اپنے آئین کو. اب لاک ڈاؤن کی صورتحال کشمیر میں جب سے بدستور جاری ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو چین کی جانب سے لداخ کے محاذ کے اوپر جو پیش قدمی ہو رہی ہے، جو ملٹری موومنٹ ہو رہی ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، کیا کانٹیکسٹ ہے، کس کانٹیکسٹ میں دیکھا جانا چاہیے اس کو؟ دیکھیے، جو پس منظر اس کا یہ ہے کہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول اس کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں ہے لائن آف کنٹرول LOC، جی ان کی ہے LOAC، لائن آف ایکچوئل کنٹرول. یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہماری اکانومی پراپرلی مینج نہیں ہوئی. یہ ہمارا سب سے بڑا جو ہے ویک پوائنٹ، جو ہماری کمزوری ہے، ہماری معیشت ہے. اب معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ایک کوئی جادو نہیں ہوتا ہے کنٹینیوٹی آف پالیسیز. ہماری بدنصیبی یہ رہی ہے کہ جو حکومت آتی ہے وہ دوسری پالیسیز کو ختم کر دیتی ہے اور اثر نو نیا اعلان کر دیتی ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ سبق سیکھنا چاہیے. ایک خارجہ پالیسی کے حساب سے میں کہوں گا کہ خارجہ پالیسی کامیاب بھی تبھی ہوتی ہے اگر آپ کی معیشت مضبوط ہو. اگر آپ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوں تو آپ کا وہ پوزیشن نہیں رہتی. مثلا جب میں وزیر خارجہ تھا، ہماری معیشت جو تھی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی. ایک سال تو 8.6% بڑھی، اب تو رونا آتا ہے. اور چین کی اس سال 9.2% تھی. سیکنڈ ہائیسٹ گروتھ ریٹ پاکستان کا تھا. اس وقت کہا یہ جا رہا تھا کہ N11 نیکسٹ 11 ایمرجنگ اکانومیز میں پاکستان آئے گا. پاکستان کی بات بہت عزت سے سنی جاتی تھی، لیکن آپ نے دیکھا جیسے ہم نے اپنی خرچیاں بڑھائیں اور کوئی حساب نہیں رکھا خرچ کا. آپ کے سامنے حالات ہیں، کرپشن کا نتائج ہیں یا ہماری فضول خرچیاں آپ کہہ لیں، ہماری ترجیحات کا غلط تعین، کہ پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑ گیا اور اپنا ہاتھ پھیلانا پڑا اپنے دوستوں کے سامنے. اس کا بہرحال ہم نے ایک قیمت ادا کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان کی جو کلیدی اہمیت ہے، یعنی کہ اس کا ایک اسٹریٹجک لوکیشن، اس کی ایک مضبوط فوج، اس کا واحد دنیا کی نیوکلیئر مسلم پاور ہونا، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی بات جو ہے بہت غور سے سنی جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں لیکن اپنی طاقت کو بڑھانا پڑے گا، خاص طور پر معاشی طاقت کو، کیونکہ معاشی طاقت کے بغیر خارجہ پالیسی میں اس قسم کی کامیابی، کئی لوگ کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں، پاکستان کی آواز زیادہ بہتر طریقے سے سنی جائے گی اگر معاشی طور پر ہم مضبوط ہوں گے. صحیح. معیشت کے حوالے سے بڑی اہم آپ نے یہ باتیں اٹھائی ہیں. قصوری صاحب، میرے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں، ابھی میں ریسرچ کر رہا تھا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے اس کا والیوم کا میں جائزہ لے رہا تھا، تو چین اور بھارت کے درمیان بائی لیٹرل ٹریڈ کا جو والیوم ہے بشمول ہانگ کانگ اور بھارت کے، وہ تقریباً 125 ارب $US سالانہ بنتا ہے. جبکہ پاکستان اور چین کے درمیان جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ تقریباً $20 ارب سالانہ بنتا ہے. تو اب ایسے تناظر میں کہ جب دنیا معاشی مفادات کو سب سے اوپر رکھتی ہے، کس حد تک اس بات کا امکان نظر آتا ہے کہ بھارت زیادہ عرصے چین کے ساتھ ناراضگی والی فضا کو افورڈ کر سکتا ہے، یا عملی طور پر بھارت گھٹنوں پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں چین کے بھی مفاد میں ہے، چین کے بھی مفاد میں ہے کہ وہ بھارت سے جنگ نہ ہو. چین کی یہ کوشش ہے کہ بھارت سے جنگ نہ ہو. چین یہ نہیں چاہے گا کہ بھارت سے جنگ ہو، کیونکہ چین بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی معیشت کو ایک دھکا لگے گا، اور وہ اس کی جو امیج انٹرنیشنل ہے وہ ایک پیس لونگ کنٹری کی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ چین ضرور لڑنے کے لیے وہ اپنے پر تول رہا ہے، لیکن جو ان کے پریزیڈنٹ کا بیان آیا ہے کہ اپنی فوج ان کی تیار رہے، وہ اس پس منظر میں آیا ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک قسم کی نئی کولڈ وار کا آغاز کر دیا ہے. تو اس وجہ سے ان کا بیان آیا ہے. میری ذاتی رائے میں یہ نہایت بے وقوفی ہوگی نریندر مودی صاحب کی اگر انہوں نے
کوئی اس قسم کی غلط فہمی میں کہ امریکہ ان کی پشت پناہی کرے گا تو بہت ہی بلنڈر وہ کریں گے. میرا خیال ایسا بلنڈر وہ کریں گے نہیں, اگر کیا تو ہزیمت اٹھائیں گے. صحیح, یعنی کہ اس بات کا امکان آپ کو کم نظر آتا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان جو ایسکیلیشن ہے وہ کچھ زیادہ آگے بڑھے گی, کیونکہ جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے دونوں ممالک کے درمیان وہ بھی پیسیفائی کر دے گا ساری صورتحال کو. کشمیر کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے, تقریباً 1 ملین 10 لاکھ کے قریب بھارتی فوجی وہاں پر تعینات ہیں. بظاہر ہر گھر کے اوپر ایک بھارتی فوجی کھڑا ہوا ہے اور وہ وہاں لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کا سلسلہ ان کا جاری ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے تمام بین الاقوامی امور پہ اور خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے تو آپ کا فوکس ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے, پاکستانیوں کو ایسا لگتا ہے کہ اقوام عالم بھارت کی جانب سے کشمیر میں کیے جانے والے مظالم کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ ہماری اپنی غلط فہمی بھی ہے. اصل میں تو بات جو میں نے پہلے کہا, اگر ہم مضبوط ملک ہو معاشی طور پر, کیونکہ ملٹری تو ہم مضبوط ہیں, تو ہماری بات اور ہوگی. بھارت کو سب سے بڑا فائدہ اس کی منڈی کا ہے, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے ملک جو کہ بھارت سے تجارت کرتے ہیں لیکن وہ بھارت کی کشمیر پالیسی سپورٹ تو نہیں کر رہے. اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے, باوجود اس کے کہ ان کی ٹریڈنگ ریلیشن شپ ہندوستان کے ساتھ ہے, یو اے ای ہے, سعودی عرب ہے, لیکن کوئی ان کی کھلم کھلا سپورٹ تو نہیں کر رہا. ہمیں گلہ ضرور ہے کہ ہمارے کئی مسلمان دوست جو ہیں جن سے ہمیں توقع تھی یا OIC سے, ان کا وہ کردار نہیں رہا جیسے ہماری توقع تھی. وہ تو میں نے آپ کو فلسطین کا پہلے بھی ذکر کر دیا ہے. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ دنیا کیوں چپ ہے, جس کو آپ بین الاقوامی برادری کہتے ہیں, یہ کیسی چڑیا کا نام ہے جو اسی وقت ہر وقت سوتی رہتی ہے, انگڑائی اس وقت لیتی ہے جب کوئی سپر پاور, خاص طور پہ امریکہ, حرکت میں آئے. اس کے بغیر یہ جو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن ہوں, چاہے کسی چیز پہ ہو, فلسطین پہ ہو, کشمیر پہ ہو, یہ اس کو اتنی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے وہ لوگوں کے مقدر بدل جائے گا. لیکن جو کشمیر کے بارے میں نے آپ کو کہا ہے کہ پاکستان کبھی, جیسے پہلے ہم بہت کہہ چکا ہوں, میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, کہ کشمیر پہ ہماری جو کمٹمنٹ ہے اور کشمیر کا جو لوکیشن ہے اور پاکستان, چائنا اور انڈیا کی جو ٹرائنگولر ریلیشن شپ ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں بھلائے گا. کشمیر کا مسئلہ ہونا پڑے گا بات چیت کے ذریعے. مودی صاحب سمجھ جائے بہتر ہے, نہیں تو ان کے بعد ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا جیسے انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے کوئی بھوک مار دی کہ جی اب آرٹیکل فلانا نہیں رہا یا فلانا نہیں رہا, 35 اڑ گیا یا فلانا اڑ گیا, اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. قصوری صاحب, کل کے ڈان میں خبر میری نظر سے گزری جس کو پڑھ کے بالکل مزہ تو نہیں آیا, لیکن بہرحال خبر تھی, اور خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک پلیٹ فارم, انفارمل پلیٹ فارم بنانے کی کاوش کی گئی پاکستان کی جانب سے OIC کے گرڈ کے اوپر, اور اس میں اسلامو فوبیا کو ایک کور فوکس پوائنٹ آف ڈسکشن بنا کے ایک گروپ بنانے کی کوشش کی گئی. لیکن ہم نے دیکھا کہ مالدیوز جو کہ ایک اسلامی ملک ہے, اس کی طرف سے بھی اس کی مخالفت ہو گئی, اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے بھی اس تجویز کی مخالفت کر دی, کیونکہ اسلامو فوبیا کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے جو مجوزہ انفارمل گروپ تھا اس کا فوکس کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور بھارت کے اندر ہندوتا کے فلسفے کے فروغ کو زیادہ فوکس کیا گیا تھا. کیا کہیے گا اس کے اوپر؟ میں اس بھی کہوں گا کہ وہی چیز ہے جو پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ لوگوں کے جو اپنے مفادات ہیں. مالدیوز کی ایک اسپیشل پوزیشن ہے, پہلے وہ چین کے کیمپ میں تھا, پھر وہاں ایک کو ہوا, پھر وہاں بھارت سے نواز حکومت آ گئی. لیکن مالدیوز کی پوزیشن بڑی دگرگوں ہے, وہ کبھی بھارت کی طرف ہوتا ہے, کبھی چین کی طرف ہوتا ہے. یوں ان کی پوزیشن مختلف ہے. وہاں بہت سے ہندوستانی بھی کام کرتے ہیں, بھارت کے باشندے, وہاں انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں, اور پاکستان کے جو ہے وہ زیادہ تر ورکرز ہیں. لیکن باوجود اس کے جب لاسٹ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے گلہ بھی کیا تھا, تو اس وقت ان کے وزیر خارجہ بلکہ وزرائے خارجہ سعودی عرب اور UAE کے پاکستان آئے تھے جی. جب اس میں وہ ٹریڈ کی جو ہم نے پہلے بات کی, ہمیں ماننی پڑے گی, اس کی ایک حقیقت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھارت کو ان کی طرف سے کوئی بڑی ڈپلومیٹک سپورٹ ملے گی. جب کشمیریوں کا معاملہ آیا تھا تو وہاں میڈیا نے اس کو کامنٹ کیا تھا, باوجود اس کے کہ وہاں کا میڈیا زیادہ آزاد نہیں, اور ایک جو ریاست ہے اس نے تو سخت, ان کی جو پرنسس ہے اس نے تو سخت اٹیک کیا تھا
انڈینس پہ جنہوں نے کچھ غلط قسم کی ٹویٹس کی تھی کہ ٹھیک ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ بھارت کے بہت سے باشندے وہاں موجود ہیں اور اس لیے اور ان کے ٹریڈنگ ریلیشن شپ بھی ہے، تو اس کی وجہ سے یو اے ای کی پوزیشن وہ نہیں جو پاکستان کے عواموں کی دل کی خواہش ہے ایک بحیثیت برادر اسلامی ملک کے ہو، اس کے لیے ڈپلومیٹک کام جاری رکھنا پڑے گا۔